بائبل کے مطابق جب کوئی شخص ٹیمپل یعنی ہاؤس آف لائف میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اسے خاص پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا اور اس پروسیس میں استعمال ہوتی تھی ایک ریڈ ہائفر۔ Years ago, the arrival of 5 red heifers in Israel attracted global attention. In the Bible, it says when a person wants to enter the temple, which is called the House of Life, he has to go through a process using ashes of the red. یعنی سرخ رنگ کی گائے۔ یہودیوں کی سب سے پرانی پروفیسی کے مطابق گریٹر اسرائیل بننے کے لیے ایک ایسی سرخ گائے کی قربانی دی جائے گی جس کے بعد وہ آئے گا جس کا تمام یہودی انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ ساری جنگ اور یہ سارا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایک ایسی گائے جس کو ذبح کرنے کے بعد یہودی تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھیں گے۔ ایک ایسی گائے جس کی تلاش میں یہودی تقریباً 2000 سال سے پوری دنیا میں گھوم رہے تھے اور آخر وہ گائے مل گئی، مگر کہاں سے؟ یہودیوں کے مذہبی عقیدے کے مطابق یہ گائے قربان ہو جائے تو دنیا 2 سب سے بڑے ایونٹس دیکھے گی۔ وہ 2 ایونٹس کون سے ہیں؟ ستمبر 2022 میں کچھ یہودی اسرائیل سے امریکہ آتے ہیں اور ایک انتہائی عجیب سودا کرتے ہیں۔ وہ ایک گائے کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس عجیب و غریب نشانیوں والی گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا یہ ریڈ ہائفر ہے؟ مگر جیسے ہی ان کو اس گائے میں وہ سب نشانیاں ملتی ہیں تو وہ یہودی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ گائے کے مالک کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہودی وہاں سے اس جیسی 5 مزید گائے خریدتے ہیں اور ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے $5,00,000۔ صحیح سنا، $5,00,000۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک معمولی سی گائے اتنی مہنگی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہودیوں سے اتنی مہنگی گائیں کیوں خریدی، آخر وہ ان کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں، ریڈ ہائفر کی قربانی کہاں اور کب ہوگی، یہودیوں کا اس گائے سے کیا تعلق ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقریباً 3300 سال پیچھے جانا ہوگا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ نبی۔ سمندر عبور کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا۔ قرآن میں سورہ یونس میں یہ سارا سین بتایا گیا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا تو وہ مصر سے نکل کر فلسطین کے علاقے کے قریب ایک صحرا میں رہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کروایا کہ ایک زمانہ تھا جب فلسطین میں صرف بنی اسرائیل ہی بات تھے، لیکن حضرت یوسف نبی جو حضرت یعقوب نبی کے بیٹے تھے، جب بنی اسرائیل مصر چلے گئے تو اس دوران فلسطین میں 2 طاقتور قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط اور قد میں بہت لمبے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل مصر سے واپس فلسطین کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو طاقتور ترین قبیلے کئی سالوں سے آباد ہیں۔ اب ان کے درمیان بنی اسرائیلیوں کے لیے رہنا بہت مشکل تھا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ کرو اور ان کو اپنی سرزمین سے بھگا دو اور اپنی سرزمین واپس حاصل کر لو۔ لیکن بنی اسرائیل نے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور یعنی ماؤنٹ سینائی پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس قوم کے اوپر نگران تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے لوگوں سے سونا جمع کیا، پھر اس کو پگھلا کر اس نے گائے کے بچڑا بنایا، یعنی ایک مجسمہ۔ روایت میں ذکر ملتا ہے، اب یہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور من گھڑت بھی، لیکن اگر ملتا ہے تو ہم سے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے قدم کی مٹی اس میں اس شخص نے ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجسمہ اللہ کے حکم سے آواز نکالنے لگا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے امتحان تھا۔ یہ بات نہ جھوٹ ہے اور نہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 85 سے 97 تک موجود ہے۔ روایت کے مطابق جس شخص نے وہ سونے کے بچڑے بنایا تھا اس کا نام تھا سامری۔ سامری جادوگر کا نام اپنے آپ نے سنا ہوگا۔
مگر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر نہیں تھا بلکہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچڑا یعنی وہ گائے بولنے لگی۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے سے آواز نکلتے دیکھی تو یہ بات واقعی حیران کن تھی کہ ایک سونے کا بچڑا بول رہا ہے۔ تب اس شخص نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے ہیں، لیکن اے بنی اسرائیل سنو، تمہارا رب یہ بچڑا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور تقریباً 40 دن تک اس کی پوجا کرتے رہے، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور سے واپس نہیں آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر واپس آئے تو بنی اسرائیل کو اس حال میں دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو سختی سے ڈانٹا اور انہیں بچڑے کی عبادت سے منع کیا۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی، لیکن گائے کے ساتھ خاص قسم کی عقیدت اور احترام ان کے دلوں میں باقی رہ گیا۔ اب کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لوگ اس معاملے میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے ایک شخص قتل ہو گیا ہے، بتاؤ اس کا قاتل کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا خون اس مردے پر ڈال دو یا گوشت اس مردے پر ڈال دو، اور وہ مردہ خود بخود کچھ سیکنڈ کے لیے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل نے فوراً حکم ماننے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی وہ گائے کس عمر کی ہو، یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس سے کوئی کام لیا گیا ہو یا نہیں، اور پھر سوال کیا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس نے دودھ دیا ہو یا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ بنی اسرائیل کے زیادہ سوالوں کی وجہ سے ایک آسان کام مشکل ہو گیا۔ آخرکار موسیٰ نبی نے فرمایا، اے میری قوم، گائے کا رنگ خاص ہو یعنی سرخ ہو، وہ بے عیب ہو یعنی اس میں کوئی نقص نہ ہو، نہ اس نے کبھی بچہ جنا ہو اور نہ ہی دودھ دیا ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، یعنی یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ ایسی گائیں بہت کم تھیں اور بہت مہنگی بھی تھیں۔ بڑی مشکل سے بنی اسرائیل کو ایک ایسی گائے ملی تو انہوں نے فوراً اسے قربان کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور اس واقعے پر پوری سورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ البقرہ، مگر یہاں سے یہودیت کے پاس گائے ذبح کرنے کا ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا، اور یہاں سے ہی کہانی شروع ہوتی ہے ریڈ ہائفر کی۔ اور جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں ایک خاص رسم کا پتہ چلا جسے ریڈ ہائفر ریچول کہا جاتا ہے۔ اس رسم کے مطابق یہودی اپنی کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سرخ گائے کو ذبح کرتے ہیں۔ گائے مکمل سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، اس کے جسم پر کوئی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو، اس کے جسم پہ کوئی نقص نہ ہو، اور اس کی عمر کم از کم 3 سال ہونی چاہیے۔ اس گائے کو ٹیمپل کے سامنے قربان کیا جاتا ہے، پھر اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر خاص پانی تیار کیا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق پانی انہیں مذہبی پاکی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو اگر یہودی اس کو ہاتھ لگائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ اسی پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص مردہ جسم کو چھو لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اس خاص پانی سے پاکی حاصل نہ کرے وہ عبادت نہیں کر سکتا اور نہ ہی مقدس مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہودی سمجھتے ہیں کہ سرخ گائے کی قربانی کے بغیر تیسرا ہیکل سلیمانی یعنی 3rd ٹیمپل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اسی وجہ سے وہ ریڈ ہائفر ڈھونڈ رہے تھے، تو کیا پتا ریڈ ہائفر کو ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ قربان بھی کر چکے ہوں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، سبسکرائب کرنا مت بھولنا، چینل کو لائک اور کمنٹ بھی کر دینا۔ اللہ حافظ۔